ہمارے دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت سیدھا سادہ حساب بینکنگ والا ہے. ہم میں سے اب تو ہر ایک بینک کا طریقہ جانتا ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں, آپ اس میں جو جمع کرتے ہیں, جب آپ چاہیں وہ رقم نکال لیں, آپ چیک لکھتے ہیں, آپ کو آپ کی رقم مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ ایک بینک ہے, اس میں ہمارا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے, اور وہ اکاؤنٹ ہمارے اعمال کے ہوتے ہیں, اچھے اعمال کے. ہم جتنے اچھے اعمال کرتے جاتے ہیں اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا جاتا ہے. پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں, آپ وڈرا کر لیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, آپ جو اچھی چیز مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے, کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہے. اگر جمع کچھ بھی نہیں, آپ چیک لکھیں گے, ایک تو چیک واپس آئے گا, بدنامی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اوپر سے کہ تم خواہ مانگ رہے ہو. تو اگر ہم نے کچھ جمع نہیں کیا ہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت بے شک اپنی جگہ پر ہے, مگر خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ محسنین کو, اچھے لوگوں کو, اچھے کام کرنے والوں کو دیتا ہے. ہم کسی کے سامنے مسکراتے ہیں تو وہ مسکرا کر دیکھے گا. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ہمیں سامنے سے مدد ملے گی. ہم لوگوں کا بھلا کرتے ہیں, ہمارا بھلا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں مشکلات میں ہماری زندگی میں کوئی فرشتہ بن کر آئے, ہمارا کام کر دے, تو ہم بھی کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کر جائیں نا. کسی کے مشکل وقت میں ہم کسی کا ہاتھ پکڑیں گے تو کل جب ہمارا مشکل وقت ہوگا کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے گا. یہ بہت سادہ سا حساب ہے. تو بہت دفعہ ہماری جو دعائیں ہیں, ایک بہت اچھا اس کے بارے میں ایک مقولہ ہے جو کہا گیا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں جو ہے, many of our most futile prayers are attempts to dodge the divinely established fact that we reap what we sow. یعنی ہماری بہت سی ضائع جانے والی دعائیں جو ہیں وہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون سے نکلنے کے لیے کہ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو اگر ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ ہم نے بویا کچھ ہے اور کاٹنے کی کچھ اور کوشش کرتے ہیں, وہ دعائیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اس دعا کی قبولیت کی ہم نے کوئی بیج نہیں بویا ہے. اس کے لیے بیج بونے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں, تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. لوگوں سے محبت کر کے جو ہم اپنے اکاؤنٹ میں اچھی چیزیں جمع کریں گے وہ ہمیں ملے گی. تو جتنی محبت اور اچھے اعمال ہم دیں گے اتنا ہم سامنے سے وصول کر سکیں گے. کبھی بھی کوئی نیگیٹو منفی دعا نہ مانگے, بری دعا نہ مانگے. بری دعا نارملی نہیں مانگتے, لیکن انسان کبھی غصے میں آ کر اپنے لیے برا مانگ لیتا ہے. کبھی کسی سے ناراض ہے تو بد دعا کر لیتا ہے. بد دعا کبھی کسی کے لیے نہیں کرنا. کوئی ہمیں پسند نہیں ہے, کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے, کسی نے ہمیں ستایا ہے, اس کو معاف کرے, قدرت کے حوالے کرے, قدرت اس کا کام کرے گی. لیکن ہم کسی کے لیے برا نہ مانگے, اسے قدرت پہ چھوڑ دیجئے. اور بعض اوقات ہم غصے میں آ کر, لائف میں زندگی میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, ناراضگی ہوتی ہے, ہر کام برا ہوتا ہے, تو میں مر کیوں نہیں جاتا ہوں, مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی, میرا یہ کیوں نہیں ہو جاتا. یہ جو ہم غصے میں آ کر کہتے ہیں نا, اس کی بھی منائی ہے. خاص طور پہ جب ہم غصے میں بولتے ہیں تو ہمارے جذبات بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے بری دعائیں کبھی نہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو جو بیمار پڑ گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے, تو اس کی حالت دیکھ کر نبی صاحب نے پوچھا کہ تو نے کوئی بری دعا مانگی ہے کیا؟ تو نے اپنے لیے کوئی بری دعا مانگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بری دعا کیسے مانگ سکتا ہوں, دعائیں تو ہمیشہ خیر خیر مانگتا ہوں, اچھی اچھی مانگتا ہوں. میں نے یہ دعا ضرور مانگی ہے اللہ سے کہ اے اللہ آخرت میں میرے لیے جو بھی عذاب ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت میں چھٹ جاؤں.
रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुझे ये दुआ मांगने का किसने सिखाया है? अल्लाह से तो मगफिरत मांगते हैं, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सज़ा नहीं मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हमें अच्छाइयाँ दे और आखिरत में भी अच्छाइयाँ दे। तो ये मांग है खुदाया, अगर तू कहीं मुझसे नाराज़ और है, मेरी नज़र में मेरे हिस्से में कोई बुराइयाँ, कोई गुनाह, पाप, सज़ा है, तो परवरदिगार तू रहमान रहीम है, बख्श दे, माफ़ कर दे। तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और उससे कभी सज़ाएं नहीं मांगनी चाहिए। और दुआओं के अंदाज में ये भी कहा गया है कि बुज़ुर्गों से दुआ लिया करें, मरीज़ों से दुआ लिया करें। नबी साहब ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज़ को देखने जाओ तो उससे दुआएं लिया करो। आपने फरमाया मरीज़ों से दुआ कराया करो। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन किसी हॉस्पिटल में, घर में पहुंच गए जो भी मरीज़ है कि भाई प्लीज़ रसूलुल्लाह के फरमान है मेरे हक़ में दुआ करना, मुझे और बहुत से मरीज़ों को जाके बोलना है कि मेरे हक़ में दुआ करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ तुमको ये बोलने आया हूँ, प्लीज़ मेरे वास्ते दुआ करना। हदीस में है कि मरीज़ों से दुआ कराया करो। तो ये मरीज़ों से दुआ कराया का ये मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल की विज़िट करें, कैसे हैं, ठीक है, दुआ करना मेरे हक़ में, हाँ कैसे हैं, ठीक है, दुआ करना मेरे हक़ में, दुआ करवाने के लिए आया हूँ। मरीज़ वो दुआ करना चाहता होगा तो भी नहीं करेगा ऐसी हालत में। आप रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई मरीज़ है तो वो दुखी होता है, परेशान होता है, उसे दिलासे की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है। तो किसी मरीज़ के पास जाओ, उसकी खिदमत करो, उसकी बातें सुनो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो, खुदा की रहमत याद दिलाओ, दुनिया की बातें और दुनिया की परेशानियां ख़त्म होने में सब्र दिलाओ। तो तुम्हारे संगत से, तुम्हारे बातों से उसको सुकून मिलेगा। वो कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन दिल से कहेगा कि ये आया था, मेरी बीमारी कम करके गया है, कितना अच्छा इंसान है, खुदा तो इस पे अपनी रहमत करना, तो इसकी उम्मीदें पूरी करना। ये है मरीज़ों से दुआ कराना, ये है किसी आफत में पड़े हुए इंसान से दुआ कराना। इस तरह हमें अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लेनी चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जमात में, अपने घर में, हमारे आसपास, उनके पास नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं का एक ख़जाना है। उनको कोई लालच नहीं है, उनको कोई बदला नहीं चाहिए, वो अपनी औलाद को, आने वाली नस्ल को खुश देखना चाहते हैं। तो जब हम इनकी खिदमत करते हैं, इनके पास जाके बैठते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जो उनके अपने हैं वो उनके पास रहें, उनके करीब रहें, उनको एहसास दिलाएं कि अब भी वो फैमिली के बड़े हैं, अब भी उनके घर वाले उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके मोहब्बत में शरीक होते हैं, न सिर्फ हम उनको प्यार करते हैं बल्कि उनको हमें प्यार करने का जो उनका हक है वो उनको देते हैं। इस बड़ी उम्र में हम भी चाहे कितने बड़े हो गए हों, उनको बताते हैं कि नहीं, हम आपके बच्चे हैं, अब भी आपके बच्चे हैं, और अब भी आप हमें इसी तरह प्यार करें और कर सकते हैं जिस तरह आपने बचपन में किया था। तो ये जो हम एहसास उनको दिलाते हैं, ये जो एक सुकून उनको देते हैं, इस खिदमत का उनके दिल से अपनी औलाद के लिए जो भी ये सेवा देते हैं उनके लिए दुआएं निकलती हैं, खालिस दुआएं, प्योर दुआएं, जिसमें और कोई तमन्ना नहीं होती। यही तमन्ना होती है कि इनको खुशी मिले, इनको आबाद मिले। और याद रखिए कि दुआओं में जो इस्तरारी कैफियत है, अंदर के जज्बात जो हैं उनका दुआओं में बहुत असर होता है। आपने सुना है, अल्लाह ने फरमाया है, मजलूम और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। कहते हैं किसी को इतना नहीं सताना, किसी को इतनी तकलीफ नहीं देना। हमने पहले कह दिया कि बद्दुआ नहीं करना, लेकिन इस तरफ भी याद रखिए, किसी को इतना नहीं सताना, किसी पे इतना जुल्म नहीं करे, किसी को इतना परेशान ना करे
کہ وہ تنگ آ کر اس کے دل سے کوئی آہ نکلے، کوئی ہائے نکلے ہمارے لیے، تو پھر اس ہائے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب اضطرار کی کیفیت میں، تکلیف کی حالت میں کوئی دعا مانگتا ہے تو کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ تو تکلیف کی حالت میں کسی کو کہتے ہیں کبھی اتنا پریشان نہ کرنا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی بری دعا کسی کے لیے مانگ لے۔ مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا، اس لیے مولا نے فرمایا انسان ظالم ہو اس سے مظلوم ہونا زیادہ اچھا ہے۔ کوئی ہم پہ ظلم کر جائے کوئی بات نہیں، ہم کسی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ مظلوم نہ معلوم کیا مانگ لے ہمارے لیے، اور وہ خدا کے قانون میں لکھ دیا جائے تو بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ہماری زندگی میں دوسروں کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح کی ایک پیاری مثال لوگوں نے بیان کی کہ بھئی ایک کشتی ٹوٹی اور دو افراد ایک جزیرے پہ پہنچ گئے، دونوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، چلو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنی اپنی مشکل کی آسانی کی دعائیں مانگ لیتے ہیں، جس کے نصیب میں جو ہو۔ کہ ہم دونوں جزیرے کے دو کنارے پہ چلے جاتے ہیں، ایک اس کنارے پہ ادھر ہے، ہم اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور جس کے نصیب میں جو ہو اس سے مل جائے۔ دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں، اس طرف والا ہے دعا مانگ رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ادھر وہ بندہ ہے کھانے پینے کی دعائیں مانگا تو کوئی درخت بھی مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل گئی، کچھ اور دعائیں مانگی وہ بھی مل گئی، یہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ لگتا ہے اللہ میں مانتا نہیں ہے، اس کے نصیب میں کچھ نہیں، اس کی دعائیں بیکار جا رہی ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اوہو، دعا مانگ لی ہوئے مجھے یہاں سے نجات ملنی چاہیے، تو ایک کشتی بھی آ گئی، نجات دے کے اس سے لے جانے لگی۔ تو جب اس کو لے جانے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ بھائی تم جا تو رہے ہو، مگر وہ تمہارا دوسرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا اکیلا، اس کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے جو مانگا اس کو ملا ہوگا، جو میں نے مانگا مجھے ملا ہے، اس کے نصیب میں اگر کچھ نہیں ہے، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو نجات دینے والا کوئی نہیں آیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بھائی دعائیں خالی ادھر سے آئی ہے اور وہی قبول ہوئی ہے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، پر ادھر سے ایک ہی دعا ہمیشہ آتی رہی ہے جو قبول ہوئی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں جی؟ ادھر سے کون سی دعا آگے جو آپ نے قبول کی ہے؟ کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کر رہا تھا کہ خدایا میرا بھائی جو مانگ رہا ہے اس کو دے دینا، تو تجھے جو کچھ ملا ہے وہ تیری دعاؤں سے نہیں ملا ہے، تیرے بھائی کی دعا سے ملا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کہانی کا مورل یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حق میں دعائیں مانگے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نہیں مل رہا ہے۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کس کس کی دعاؤں کا کھا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کا، امام کی مہربانیاں، جماعت کی مہربانیاں، رشتہ دار، آس پاس کون کون ہمارے لیے بھلائیاں مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر اچھائیاں ہو رہی ہیں کبھی یہ نہ سوچے کہ دیکھو میری دعا میں کتنے پاور ہے، یہ مانگتا ہوں صبح مانگتا ہوں شام کو مل جاتا ہے، بس اپنا تو ڈائریکٹ لنک بنا ہوا ہے۔ مولا کرے ایسا ہو، لیکن اس پہ بڑائی نہیں، اس پہ فخر نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی دعاؤں سے، کس کی مہربانی سے اور کس کی رحمت سے ہم کھا رہے ہیں۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ بہت دفعہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے تو ہمارے دانشوروں نے اور ولی اولیاء نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایسا لگے بھی آپ کو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بھی ہمارے دلاسے کے لیے ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا مانگنے والے کی آواز اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ کو وہ آواز سننے میں اچھی لگتی ہے۔ ان میں جن لوگوں کی آواز زیادہ اچھی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو بولنے دو۔ کوئی ایسا ہوتا ہے اس طرح مانگ رہا کہ جس کی آواز اللہ کو اچھی نہیں لگتی،
تو فرشتوں سے کہتا ہے بھائی جلدی اس کو دے دو، یہ خاموش ہو جائے، مجھے اس کی آواز میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کو چپ کر دو، اس کو کچھ دے دو، یہ خاموش ہو جائے۔ لیکن جو بندہ پیار سے بلاتا ہے، گریازاری کے ساتھ بلاتا ہے، جب فرشتے اس کی امید پوری کرنے کے لیے اس کو دینے جاتے ہیں تو اللہ میاں فرماتا ہے رک جاؤ، ابھی تم اس کو دو گے تو یہ خاموش ہو جائے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، اسے بولنے دو، تھوڑا اور میں سننا چاہتا ہوں اس کی صدا، اس کی پکار۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لے کہ اس کو ہماری آواز اچھی لگتی ہے، تو زیادہ بولیں۔ اگر اللہ کو ہماری آواز پسند ہے اور وہ سننا چاہتا ہے تو ہم تو 24 گھنٹہ بولنے کو تیار ہے، تو وہ ہم سے نہ روٹھا ہے نہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ہماری دعا، ہماری صدا، ہماری آواز اسے پسند آتی ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں کہ دعا کے لیے جب ہم بیٹھیں، جو ہمارا میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب ہم انٹیوشن اندر کی بات کرنے کے لیے، اندر سے لنک کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیشہ مانگا نہ کریں۔ کتنا بھی اچھا بچہ ہو اور ہم اس کی ساری امیدیں پوری کریں، اپنا سگا بیٹا بھی ہو، سگی اولاد بھی ہو، تو بھی ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹا کبھی شکر تو کر لیا کرو، کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہر روز اچھے سے اچھا کھانا مانگتے ہیں، ماں باپ بنا کے دیتے ہیں، وہ کوئی چاہت نہیں رکھتے ہیں اپنی اولاد کو کھلانے میں، لیکن اگر شوہر یا اولاد یا کھانے والا یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بس ان کا جی خوش کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی قدر کی گئی۔ تو اللہ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ نہ مانگے، خاموش بیٹھے رہے، جس طرح ماں باپ اور اولاد بیٹھتے ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت کرنے والے آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے مگر بہت کچھ کہتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی سنگت، اس کے پریزنس کو محسوس کریں، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کی ذات کو جو ہمارے ساتھ ہے، اس کی موجودگی کا احساس اور یہ شکر کہ یا مولا تو نے بہت دیا ہے، صرف اس کی موجودگی کا احساس کریں، شکر کریں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ ہماری زندگی میں شکر کتنا ہے؟ کتنی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ ایک بندہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گیا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بہت نیک، بڑا نیک کام کیا ہے، اسے ہم جنت میں بھیجیں گے، مگر ہماری یہ خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری بادشاہت ان کو دکھائیں گے کہ ہماری سلطنت یہاں کیسے کام کرتی ہے، لے جاؤ اسے، ہماری پوری سلطنت کا نظارہ کراؤ تاکہ اسے معلوم ہو ہماری سلطنت کیا ہے۔ تو فرشتے اسے اللہ کی آسمان دنیا دکھانے کے واسطے لے گئے، دیکھا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں، کاغذوں کے بنڈل بنا رہے ہیں۔ یہ تشبیہ ہے، اس کو بالکل روحانیت میں نہ دیکھیں، مثال ہے، بنڈل کے بنڈل بنا رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ دنیا والے زمین پہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا ایک درخواست بنتا ہے نا، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ آپ کی درخواستیں ہیں، یہاں سے پروسیس ہو کر اللہ کے حضور میں۔ اچھا یہ ساری دعائیں یہاں پہنچتی ہیں؟ کہا بابا ایک بھی ضائع نہیں ہوتی، آپ یہ سب پڑھتے ہیں؟ کہا سب پڑھتے ہیں، سب اللہ کے حضور میں جاتا ہے، سب جاتا ہے، سب کے جواب ملتے ہیں؟ ہاں بھائی سب کے جواب ملتے ہیں۔ کہا ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارا سب بیکار جاتا ہے، کوئی سننے والا پڑھنے والا کوئی نہیں، اتنا کام ہوتا ہے۔ کہا ہر روز لاکھوں کروڑوں درخواستیں آتی ہیں، سب قبول ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ کہا اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے۔ کسی اور میدان میں لے گئے، ایسا ہی بڑا علاقہ ہے، لاکھوں فرشتے بیٹھے ہیں اور پیکٹس بنا رہے ہیں، گفٹ پارسل بنا رہے ہیں۔ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈسپیچ ہو رہا ہے، وہاں جو آپ کی درخواستیں آئی تھیں
اللہ میاں نے قبول کی ہے ساری، اور یہ آپ کے جوابات، جس نے جو مانگا اس کا پارسل بن رہا ہے، یہ سب کے پارسل جا رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی امیدیں اس طرح پوری کرتا ہے۔ کہاں اس طرح پوری ہوتی ہے؟ کہ ہم انسان زمین پر کتنے ناشکرے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سوال اوپر جواب میں تبدیل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اوپر سے، تو یہاں تو سارے جوابات ملتے ہیں۔ خدا کا کاروبار، خدا کی سلطنت کتنی اعلیٰ ہے۔ ایک اور علاقے میں گیا، بڑا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے ادھر، علاقہ بہت بڑا ہے، کام کوئی نہیں ہے، ایک فرشتہ اکیلا بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کوئی کام ہو تو کرے۔ کہا بھئی یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کہا اس کو ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جب کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو جواباً لکھتا ہے کہ تحفہ مل گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تھینکس کا ایک پیپر آپ کو دیتا ہے نا، ریسیو کر کے ایکنالج کرتا ہے کہ آپ کا پارسل مل گیا۔ کہا یہ کیوں اکیلا بیٹھا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے؟ کہا پھر کوئی جواب نیچے سے نہیں آتا۔ ایک دفعہ جب پارسل جاتا ہے تو کوئی مڑ کے تھینک یو گاڈ نہیں کہتا، کوئی ایک لمحہ نکال کے نہیں کہتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو بیٹا، یہ تو بندہ یہاں بیٹھ کے ترس گیا ہے کہ کوئی ایک تو نیچے سے بولے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا دیا ہے۔ اپنی زندگی کو ماضی سے حال تک دیکھیں، ہم کیا تھے اور قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے، مولا نے ہمیں کیسی زندگی بنائی ہے، دنیاوی اور نورانی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جاؤ گے تو کبھی نہیں گن سکو گے۔ مگر کس کو فرصت ہے کہ گنے بھائی؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ گنے؟ ٹائم ملتا ہے تو مانگ لیتے ہیں، ملنے کے بعد دل سے شکر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری نعمتیں بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ہماری شکایات تسلی میں بدل جاتی ہے۔ جو آدمی شکر کرنا جانتا ہے، کہتے ہیں سنتوشی نر سدا سکھی، کہتے ہیں نا، سنتوشی کون ہے؟ جو شکر کرتا ہے کہ مولا تو نے جو دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ تو جب اس نے اتنا دیا ہے، کبھی آرام سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، رشتہ اور بندھن کو بنائیں، سکون سے بیٹھے، کچھ نہ مانگے، بس خدا تو ہمارے ساتھ ہے، تیری رحمت تیری برکات ہے، بہت ہے، تو ہے تو اور کیا چاہیے؟ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ۔ وہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں اور بہت پاورفل ہے ہماری زندگی میں۔ جو اب پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بھئی دعا مانگنی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کو الفاظ کی کیا ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ what it is to pray، دعائیں مانگنا کیا ہے؟ It is to become one with God۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور with eternal، اللہ کے ساتھ یہ ابدیت کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ To pray is to talk، دعا مانگنا باتیں کرنا ہے۔ And the higher you go, the more silent your speech۔ جتنا زیادہ اوپر چلے جاؤ گے اتنی آپ کی آواز دھیمی ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر ہم اس بندھن کو مضبوط کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ساتھ میں مل کر ڈیسیشن لیں گے، دونوں ساتھ میں مل کر فیصلہ کریں گے، دونوں ساتھ میں مل کر اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی بنائیں گے، اتنی ہماری قربت ہو جائے گی۔ اور یہ ایک کہاوت ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا، جس کو کوٹ آف دا ایئر کہتے ہیں، کہ سال کی سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کوٹیشن جو دیا گیا پریئر کے بارے میں، اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا، جو کہتا ہے the shortest distance between a problem and a solution is the distance between the knees and the floor۔ ایک پرابلم اور اس کا حل، ایک مشکل اور اس کے حل، اس کی آسانی کے درمیان اتنی ہی جگہ ہے، اتنی ہی دوری ہے جتنی ہمارے گھٹنوں اور زمین کے درمیان دوری ہے۔
The shortest distance between a problem and its solution is the distance between the knees and the floor. جتنا ہمارا گھٹنے سے زمین دور ہے اتنا ہمارے پرابلم سے ہمارے پرابلم کا حل دور ہے. One who kneels to Allah can stand up to anything. جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنا جانتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے. جو اپنا سر جھکانا جانتا ہے اللہ کے سامنے وہ دنیا کے کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو جو دعا مانگنا جانتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، جو دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، جو دعاؤں کے ساتھ جیتا ہے، جو دعاؤں میں جیتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہے. اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا مشکل کشا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. وہ اپنے مشکل کشا کے ساتھ مل کر اپنے مشکلات کا حل کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی طاقت ہے. اس کو استعمال کریں، اس طاقت کے ساتھ لنک رکھیں، اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور معجزات دیکھتے جائیں کہ ان دعاؤں سے ہماری زندگی میں کیا کیا معجزات آتے ہیں. مکی کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ جماعت نے بہت ہی شانتی سے آرام سے سنا، عزت افزائی کی. صلوات پڑھ دندار اللہم صلی علی محمد و